السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک اللہ لا یخفی نہیں ہے چھپی ہوئی علیہ اس پر شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی میں السماء آسمانوں۔ ہوا وہ الذی وہ ذات ہے، یصورکم وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی میں الارحام رحموں میں، کیف جس طرح یشاء وہ چاہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالی زمین و آسمان میں اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ ذات ہے تمہاری رحموں میں صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات ایک عام سی ہے، لیکن اگر ہم اس کو تصور میں جا کے سوچیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سوچ و بچار کرنے والا بندہ اس پہ چیخ اٹھے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں کچھ چھپا ہی نہیں سکتا، میرے دل میں کیا ہے سب میرے اللہ کو پتہ ہے، میری سوچیں کیا ہیں سب میرے اللہ کو پتہ ہے، رات کی تاریکی میں کیا کر رہا ہوں میرے اللہ کو پتہ ہے، میں خلوت میں بیٹھا کیا کر رہا ہوں میرے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بات یقین مانیے پیچھے والی وہ آیت مبارکہ جو صحابہ کرام نے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس پر کہا تھا کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے۔ اور یہ آیت مبارکہ اللہ پر کچھ بھی زمین اور آسمان میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آ جائے بندہ اس سے کچھ نہ کچھ چھپا جاتا ہے۔ جب ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ سے کچھ چیز چھپا نہیں سکتے، بندے کا جب کسی طاقتور سے پالا پڑ جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ یار اس کے آگے تسلیم ہونے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، بس ہاتھ کھڑے کر دو اس کے آگے۔ واللہ ہم دنیا میں ایسے ہیں، چارہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ دل میں غلط چھپا سکتے ہیں، نہ چھپ کے غلط کر سکتے ہیں، اور نہ دماغ میں کوئی ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں، کدھر جائیں گے؟ اس پر مخفی کچھ نہیں ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ بصیرت والوں کے لیے یہ آیت مبارکہ ان کے اندر ایک دعوت فکر پیدا کرتی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بدلو، جو چیز اللہ نے حرام کی اس پر سوچ بھی حرام، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس کے اوپر تفکر و تدبر بھی ممنوع، یہی گناہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، کوئی بندہ کہیں جا نہیں سکتا اس سے چھپ کے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ کہ تم کیا ہو، جس وقت تم ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہو تم مجھ سے چھپے نہیں ہوتے، ماں کے پیٹ میں بغیر ہاتھ لگائے وہ تمہاری صورت بناتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشینری آپ نے ایجاد کی ہے کہ جو بغیر چھوئے کسی چیز کو کچھ بنا دے؟ حتیٰ کہ آپ لیزر جدید ٹیکنالوجی تو یہاں تک پہنچی ہے نا کہ آپ کو مشین چھوتی نہیں ہے لیکن ان سے شعائیں نکلتی ہیں، شعائیں نکل کے سب
اللہ تعالیٰ تم ماؤں کے پیٹوں میں ہو تو تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی کاراگری ہے اور کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی۔ کبھی ہم نے اس پہ سوچا یہ کیسے چہرے سے ناک بن گیا، کیسے آنکھیں بن گئی، کیسے کان، کیسے ہونٹ، کیسے دانت، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ هو الذی یصورکم، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نطفے کی صورت میں جاتا ہے تو وہ 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ خون بن جاتا ہے جمع ہوا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب 40 پورے ہو جاتے ہیں نا، 40 40 40 120، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز شقی ام سعید، اللہ یہ خوش قسمت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے امام گزرے ہیں رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ طالب علم ان کے پاس گئے کہ آج ہمیں حدیث سنائیں۔ کہنے لگے کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا کہ کیا ٹائم؟ حدیث پڑھانے کا ٹائم نہیں۔ کہا آج میں کسی فکر کے اندر ہوں۔ کہا چلے بتائیں وہ فکر کیا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی جو فکریں ہوتی ہیں وہ فکریں پیسوں کی تھوڑی ہوتی ہیں، کاروبار کی تھوڑی ہوتی ہیں۔ چلے ہمیں وہ فکر ہی بتا دیں۔ فرمایا 4 چیزوں میں پریشان ہوں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، میں غور و فکر کر رہا ہوں اس حدیث پر جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا آدم کو، ہؤلاء من اہل الجنہ ولا ابالی وہؤلاء من اہل النار ولا ابالی۔ اللہ نے کہا تھا یہ روحیں جنت میں جائیں گی، نیک اعمال کریں گی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ روحیں جہنم میں جائیں گی، برے اعمال کریں گی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس فکر کے اندر ہوں کہ اس وقت میں کس گروہ میں تھا، جنت والوں میں سے تھا کہ جہنم والوں میں سے تھا۔ دوسری چیز، جی دوسری بتائیے، کہ جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت اللہ کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ شقی ام سعید، اللہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا؟ تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اللہ نے کیا جواب دیا تھا، تو پتہ نہیں میں شقی میں آیا ہوں کہ سعید میں آیا ہوں۔ اور تیسرا مقام، جی تیسرا بتائیے، کہ جس وقت فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اللہ مع الکفر ام مع الایمان، یہ کفر پر کے ایمان پر کون سے فرشتے جائیں گے اس کے پاس؟ مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کیا جواب دیا جائے گا۔ اور چوتھی فکر جو مجھے ہے کہ جس دن اللہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم جدا ہو جاؤ، پتہ نہیں میں اس دن کن لوگوں میں ہوگا۔ یہ فکریں تھیں۔ اس فکر کے اندر انہوں نے اس دن سبق نہیں پڑھایا کہ آج میں سبق کی کیفیت میں نہیں ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ ان 4 موقعوں پر میرا شمار کن میں تھا یا کن میں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جس وقت تصویر بناتا ہے تو یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اس کا رزق کتنا ہے، اللہ یہ خوش بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اللہ رب العالمین یہ مرے گا کب، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ سب، اور کون سی جگہ، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ہر بندہ یہاں پر مجبور محض ہے۔ کون کہتا ہے میری شکل جو ہے نا وہ کالا رنگ ہو میرا اور میرے جو ہے نا وہ شکل بدنما ہو؟ کون چاہتا ہے؟ لیکن کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ بچے کی مشابت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ بچے کی مشابت کیوں ہوتی ہے؟ کبھی بچہ ماں جیسا ہوتا ہے، کبھی باپ جیسا، کبھی کسی اور جیسا، کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پانی ملتے ہیں،
تو ان کے اختلاط کی وجہ سے جس کا پانی غالب آتا ہے مشابہت اس پہ چلی جاتی ہے۔ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ بظاہر تو اس آیت مبارکہ کا اتنا تعلق ہے کہ تمہاری تصویریں اللہ نے بنائیں اور جس طرح اس نے چاہی بنائی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، چہرے کو برا بھلا نہ کہو، اور اسی لیے چہرے کو مارنے پر، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف چہرے کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ اللہ نے ہاتھ سے نہیں بنایا، کلمہ کن کہہ کر ہی سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ تم اس کی توہین نہ کرو۔ حالانکہ سارا جسم اللہ نے بنایا، ساری مخلوق اللہ نے بنائی، لیکن اس چہرے کی خاص نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، تو اس لیے اس چہرے کو مارنے سے بھی منع کیا گیا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو قبیح اور برا بھلا نہ کہے۔ اپنی بیوی کے بارے میں یوں کہا گیا، اور کسی کو بھی یوں بدصورت، اور جس طرح لوگ مذاق کرتے ہیں، اور چلو شکل ویکھ اپنی، تو ایسا تو ایسا، یہ منع ہے اسلام میں، یہ درست ہے۔ آپ کی شکل بڑی پیاری ہے، کس نے بنائی ہے؟ آپ نے خود بنائی ہے، اور اس کی شکل کمزور ہے، اس نے خود بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کسی کی شکل کو برا نہ کہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک تو ظاہری تفسیر یہ ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے عیسائیوں کے اوپر رد میں، کہ اللہ تو وہ ہوتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اور وہ خود کسی کے پیٹ میں نہیں تھا کہ اس کی کسی نے صورت بنائی ہو۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہو، عیسیٰ کی تو صورت اللہ نے بنائی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی صورت اللہ نے بنائی، وہ رب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ عیسائیوں کے بارے میں اتری ہے نا، 86 آیات اس کی، تو اس میں ضمناً انہی کے اوپر ایک جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو تم الہ کہتے ہو، خود اس کی اپنی شکل ماں کے پیٹ میں بنی ہے، تو وہ رب کیسے ہو گیا؟ اور رب نہیں ہو سکتا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتی ہے رحموں کے اندر جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ جب صورت اور بنا کوئی نہیں سکتا، اور کوئی ایسا کر نہیں سکتا، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہر صورت کے، ہر آیت کے آخر پر جو اپنے صفات میں سے کچھ صفات ذکر کرتا ہے نا، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اصل تو وہی جانتا ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ جو سمجھ آتی ہے وہ بات کرتے ہیں، اگر درست ہو تو اللہ کی طرف سے، غلط ہو تو ہماری طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ ان دو ناموں کی یہاں پر کیا نسبت ہے؟ بلکہ 3 چیزیں، لا الہ الا ہو، یہ بات یہاں پر کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، تو جب کوئی کر نہیں سکتا تو عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کچھ کر نہ سکے، جس کے لیے کچھ مشکل ہو جائے، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے لیے کچھ مشکل نہ ہو۔ اور العزیز وہ غالب ہے، یعنی وہ کسی کو جس طرح بنانا چاہے اس کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، وہ عزیز ہے۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، یعنی اس نے جس کو جون سی شکل دی اس میں حکمت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو دیکھ کر مطمئن رہیں کہ اللہ کے میری ایسی شکل پیدا کرنے میں حکمت تھی، اللہ نے جو مجھے اس شکل کا مالک بنایا، بس اس میں حکمت ہے۔ اگر میری شکل کسی اور طرح کی ہوتی تو ممکن ہے میں کس فتنے میں مبتلا ہو جاتا، ممکن ہے میں کس خرابی کی طرف چل دیتا، تو اس میں حکمت ہے۔ تو اس میں 2 لفظ بولے، العزیز ایک وہ غالب ہے، وہ جس کو جیسا چاہے ویسا بناتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، اس نے جو کچھ بنا دیا، جو کچھ کر دیا، اس کے اندر حکمت ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کسی انسان کے پاس غلبہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، عزیز کے اندر غلبے کی طرف اشارہ ہے نا، وہ غالب ہے، قوت ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس حکمت نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس حکمت بہت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس حکمت کو استعمال کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ غالب ہے، اس کے پاس قوت ہے۔ حکیم وہ قوت کو حکمت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اس کے استعمال کرنے میں حکمت ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف زور کے بل بوتے سب کچھ ہو رہا ہے اور حکمت اس میں نہیں، حکمت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔